بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يعملون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں عذاب تو سب کو دیتا نہیں، جو سزا کا مستحق ہوتا اس کو بھی سب کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہوں اسے عذاب دیتا، اور میری رحمت سب کو عام ہے، اچھے بھی برے بھی، ہر طبقے کے لوگ، لیکن میری رحمت خاصہ، خاص رحمت جس کو تم نے طلب کیا ہے، یہ میں نے ایک خاص امت کے لیے لکھی ہے، اور وہ امت جو فرما بردار ہوگی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی امی کی جو پیروی کرے گی، اور وہ نبی امی جن کا تذکرہ توریت میں پہلے سے پورا کا پورا لکھا ہوا ہے۔ لہذا آپ کی امت میں سے جو آدمی آخری نبی کا زمانہ پائے گا اور ان کا کلمہ پڑھ لے گا
تو اس کو بھی رحمت خاصہ حاصل، اس لیے کہ وہ آخری نبی کا امتی بن گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کا شرف اور امتیاز تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں۔ وہ شرف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا۔ یہ شرف اور امتیاز صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم لوگ امتوں میں سب سے آخری امت۔ دوسرا امتیاز اور اعزاز اور شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے نبی بنایا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام خاص خطے، خاص قوم کی رہبری کے لیے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے ہی آپ کے رسول رسول عالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رسول الثقلین ہیں آپ۔ ثقلین کا مطلب تمام انسان اور جنوں کے نبی، پوری دنیا، پوری کائنات کے۔ آسمانی جو کتاب مانتے تھے یہودی اور عیسائی، ان کے بھی نبی، اور جو آسمانی کتابیں نہیں مانتے تھے مختلف مذاہب کے ماننے والے، آتش پرست، ستارہ پرست، بت پرست، ان سب کا نبی بنا کے بھیجا آپ، اور یہ سب کے سب امت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہندو بھی اللہ کے نبی کے امت ہیں، اور سکھ بھی، اور عیسائی بھی، اور یہودی بھی، اور مجوسی بھی، دنیا اور کائنات کے جتنے انسان اور جن اس وقت موجود ہیں اور جو نبی کے زمانے میں موجود تھے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کے نبی۔ مگر امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کی رہبری، رہنمائی کے لیے اللہ نبی کو بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو صرف مسلمانوں کی رہبری کے لیے نہیں بھیجا ہے، سب کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ جب سب کی رہبری کے لیے بھیجا ہے تو آپ سب کے نبی ہیں اور سارے لوگ آپ کے امتی ہیں۔ مگر یہ امت دعوت ہے، بھیجا تو سب کے لیے گیا، مگر سب لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، وہ لوگ بھی آپ کے امت ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی آپ کی امت ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ امت دعوت ہیں، یہ امت اجابت ہیں۔ اجابت کے معنی قبول کر لینا، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آخری نبی بھی ہیں، اور آپ آفاقی عالمگیر پیغمبر ہیں۔ آپ کی دعوت پورے عالم کے لیے، اور پھر آپ کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے۔ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے نبی۔ جب قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، اسی لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت آپ کے بعد بولو نہیں ہے۔ سارے عالم کے نبی اور قیامت تک کے لیے نبی، اس لیے کسی دوسرے نبی کی آپ کے آنے کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہے گی اور باطل سے لوگوں کو روکتی رہے گی،
لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کی مخالفت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، قیامت تک رہے گی۔ یعنی نبی تو دنیا سے جا چکے، لیکن نبی والا جو کام ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت میں سے ایک طبقہ دعوت دیتا رہے گا۔ دعوت کا مطلب کیا؟ نبی والا کام کرتا رہے گا۔ نبی والا کام کیا تھا؟ خالی نیکیوں کی دعوت دینا؟ ارے بولو، نبی یہی کرتے تھے، خالی نیکی کی دعوت دیتے تھے بس، برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ نیکیوں کی طرف دعوت دینا نبی کا کام، اور برائیوں سے روکنا، شرک مت کرو، بدعت مت اختیار کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، غصب نہ کرو، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ان تمام چیزوں سے نبی روکتے بھی تھے۔ یہ دو بازو ہیں دین کی دعوت کے، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر، بھلی باتوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ دونوں بازو اگر ہوتے ہیں تو پرندہ اڑتا ہے۔ ایک بازو اگر ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، تو پرندہ پھر اڑ نہیں پاتا۔ نبی والا کام جبھی ہو سکتا ہے جب نبی نے جو کام کیے ہیں وہ سارے کام کیے جائیں۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ وہی کام کریں گے جو نبی کرتے تھے۔ یہ حق کو حق ظاہر کریں گے، باطل کو باطل ظاہر کریں گے، یہ امر بالمعروف کریں گے یا نہی عن المنکر کریں گے۔ دین میں اگر کوئی گڑبڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ارے نہیں یہ سب مت کرو، ہمیں اپنی قبر میں جانا، تمہیں اپنی قبر میں جانا۔ کیا نبی اسی لیے آئے تھے؟ دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ نہیں، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ دین میں اگر کوئی بات ہوگی، کوئی نئی بدعت جاری ہوگی، اسے کنڈم کریں گے۔ یہ دین نہیں ہے۔ کمی ہوگی تو روکیں گے، کچھ بڑھا دیا جائے گا تو ٹوکیں گے۔ اگر مستحب کو کوئی فرض کہے گا تو کہنے دو۔ یہ شریعت میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، مستحب بنایا، آپ اسے فرض کہہ رہے۔ رفع یدین سے نماز نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ فرض اگر آدمی نہ ادا کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب رفع یدین کرنا فرض ہے، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے۔ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں ائمہ کے ماننے والے، وہ بھی اسے فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو وہ لوگ اس کو ٹوکتے نہیں، میاں آپ نے رفع یدین نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کبھی سعودی عرب میں، حرم میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا؟ یہ بھی ہو جائے گی نماز۔ جو رفع یدین کر رہے ہیں ان کی بھی ہو جائے گی، جو نہیں کر رہے ان کی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرض چھوڑنا اس کی بھی ہو جائے گی، فرض نہیں چھوڑنا اس کی بھی ہو جائے گی۔ وہ جانتے یہ فرض نہیں ہے۔ مگر یہ جو نئے لوگ ہیں غیر مقلد، کسی امام کو نہیں مانتے، انہوں نے ایک حدیث دیکھی اور شروع ہو گیا کیا؟ رفع یدین فرض ہے۔ جو چیز مستحب تھی تم نے اسے فرض کہہ دیا، اور کہا نماز نہیں ہوئی، فتویٰ لگا دیا۔ یہ غلط ہے، اس کو کہنا غلط۔ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وہاں لکھوا دیا تھا باقاعدہ، تبلیغی جماعت میں جانا فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ اس کو فرض عین سمجھنے لگے، جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ فرض ہے۔
اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بنا نہیں، تمہاری نجات ہوگی بھی نہیں۔ یہ تو فرض ہو گیا، فرض عین ہو گیا۔ غلو کرنے لگے تو غلو کو روکا، لوگوں نے تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، منتخب احادیث کو رحل پہ رکھ کے پڑھنا شروع کیا، حضرت نے منع فرمایا، جی نہیں، یہ قرآن کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا دوسری کتاب اگر رکھو گے تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جائے اور اس کی اپنی کرسی ہو، اس کی اپنے بیٹھنے کی جگہ ہو، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، اس کو اس کی خاص جگہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تا وقتے کہ وہ آدمی خود کہے حضرت یہاں پہ بیٹھی۔ تو جو چیز جس کے لیے بنائی گئی، اس لیے نکیر کرتے تھے حضرت ہر چیز پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی والا جو کام ہے یہ بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، کمی ہوگی تو برداشت نہیں۔ سب سے بڑے عالم کون لوگ تھے؟ سب سے اچھی جماعت کس کی تھی؟ صحابہ کی، نبی کے بعد ہر صحابی عالم، اور سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر۔ اس وقت کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جی نہیں، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے ابھی نیا نیا معاملہ ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہی تو کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ دین پورا ہو چکا، وحی کا آنا بند ہو چکا، اب دین میں گھٹانا بھی بغاوت ہے، دین میں بڑھانا بھی بغاوت ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور لاؤ میری اونٹنی، میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا۔ سارے صحابہ نے وہی کیا، حضرت مشورہ تھا، ورنہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ کیا جہاد، سارے فتنے ختم ہو گئے۔ صحابہ نے کیا کہا ابو بکر صدیق سے؟ ابو بکر تم تو اس دن وہاں کھڑے تھے جہاں نبی کھڑا ہوتا ہے، جہاں نبی کھڑا ہوتا ہے، اتنے سخت کہ صاحب اس کے علاوہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جیسے وحی آئی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کی جماعت ہر زمانے میں قیامت تک رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دین رہے گا، نبی کی امت رہے گی، تو ایسی جماعت بھی رہے گی، اور لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے، کہ یہ بہت سخت آدمی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھے آدمی نہیں ہے۔ اچھا آدمی کون بتائیے؟ کہلے ان سے مسئلہ نہ پوچھنا، ان سے نہ پوچھنا مسئلہ کسی مفتی سے جا کے پوچھو، ان سے نہ پوچھنا یہ ہے کیا چیز، کیوں آخر یہ نفرت کیوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سوچیے آپ۔ ہر آدمی جس کو اچھا کہے وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے اچھے تھے، آپ سے اچھا نہ کوئی ہے اور نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، مگر حضور کو لوگ اچھا نہیں کہتے تھے آپ کے زمانے میں؟ ارے کہتے تھے۔ آپ نے لوگوں میں تفریق پیدا کر دی، اچھے بھلے لوگ ایک تھے، اتحاد تھا، سب لوگ بت پرستی کر رہے تھے، آپ نے آ کر کے گڑبڑ کر دیا، بتائیے۔ ارے کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے امام راضی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ کیا لکھا؟
اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ بولو کیسے ہوگا؟ کتاب پڑھ لو گے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کی صحبت میں رہو، تمہارے اندر بھی ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز اگر اچھے لوگ، سچے لوگ، ڈرنے والے لوگ نہیں رہیں گے تو اللہ کے اس حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا حکم کتنے دن کے لیے ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہو 1400 سال کے لیے ہے، اس کے بعد ختم، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہمیشہ سچے لوگ، اچھے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ دنیا میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں آپ کے اعزاز کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، دنیا اور جہان کے لوگوں سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، تم سب کی طرف۔ میں کس کا رسول بن کر آیا ہوں؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ لا الہ الا ہوا، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اس کے وہی ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، عبادت کے لائق وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی دینا، موت دینا، یہ کسی کے بس میں کبھی نہیں رہا، کسی کے اوقات نہیں۔ جو زندہ کرے اور موت دے وہی خدا ہو سکتا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے۔ یحیی و یمیت۔ تو قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، اور دوسرا کیا اعلان ہے؟ سب کے نبی ہیں آپ۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعا مانے سب، میں تم سب کا رسول۔ قرآن کی اس آیت میں ہی نہیں، دوسری آیتوں میں بھی یہ مضمون ہے۔ انزل الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میرے اوپر اس لیے نازل ہوا تاکہ میں تمہیں تبلیغ کروں اور جہاں جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک اس پیغام کو پہنچاؤں، جہاں تک پہنچ سکے دنیا میں۔ اسی طریقے سے احادیث کا ذخیرہ ہے بہت بڑا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ساری دنیا کے نبی اور قیامت تک کے نبی۔ حدیث میں آتا ہے غزوہ تبوک، یہ غزوہ آخری غزوہ ہے، اور پہلا کون سا ہے؟ بدر۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہمیں ڈر لگا کہیں کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو ہم سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مجھے اللہ نے وہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کالے اور گوروں کی طرف، عرب اور عجم کی طرف، پوری دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ خاص قوم و خاص قبیلے، خاص خطے کے لیے ہوتے تھے۔ دوسری بات، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،
اللہ نے میری مدد کی روب کے ذریعے سے۔ میرا روب میرے دشمن پہ پڑتا ہے کتنی دور سے؟ 1 مہینے کی مسافت اتنی دور ہو، 1 مہینے تک آدمی چلتا رہے، جب وہاں پہ پہنچے اتنی دور بھی اگر دشمن ہوگا تو میرا روب اس کے اوپر پڑے گا۔ اتنا روب تھا آپ کو۔ تیسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز کیا ہے؟ احلت لی الغنائم، مال غنیمت جو ہے، جو میدان جنگ میں دشمنوں سے جنگ ہوئی، جو مال حاصل ہوا ہے مال غنیمت، یہ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ قربانی کا جانور بھی کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ قربانی تھی، کیا تھا مال غنیمت کے بارے میں حکم؟ میدان میں رکھ دو، اگر تمہارا جہاد قبول ہوگا تو آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو کھا جائے گی، تو قبول ہے، تم نہیں کھا سکتے اسے۔ سب سے پہلے قربانی جو کی تھی، قرآن میں ذکر ہے، کس نے قربانی آ رہا؟ قربانی کا زمانہ کس نے کی تھی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ قبولیت کی کیا علامت تھی؟ آگ آئی اور اس کو کھا گئی۔ تو مال غنیمت کا حلال ہونا یہ میری خصوصیت ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی اور اس کی امت کے لیے حلال نہیں ہوا۔ اور میری کیا خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا کسی کو نہیں دیا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری دنیا کی روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو، دنیا کے کسی خطے میں، کسی حصے میں مسجد باقاعدہ بنی ہوئی ہو یا نہ ہو، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور صحابہ پڑھتے تھے۔ احد میں کیا مسجد بنی ہوئی تھی؟ احد کے میدان میں، بولو، بدر کے میدان میں، خندق میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز پڑھتے تھے، صرف نمازی نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھتے تھے۔ کہاں؟ مسجدیں نہیں تھی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عین لڑائی میں نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے صفیں باندھ دی۔ تو یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی کی امت کی۔ نماز تو ہر نبی کی امت پر فرض تھی، لیکن ان کی ہر نبی کی امت پر نماز جو اس کے عبادت خانہ تھا، اس کے لیے تیار کیا گیا تھا عمارت، وہیں ادا ہو سکتی تھی، کہیں اور نماز بولو ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کی امت کو یہ چھوٹ ملی، پوری دنیا میں جہاں موقع ملے ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری دنیا کی زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ وطہورا، اور پوری دنیا کی روئے زمین جو ہے وہ میرے امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی۔ یعنی اگر آدمی جو ہے وہ پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز ہے فرض ہے، اور نماز کی چابی کیا چیز ہے؟ وضو ہے۔ وضو کے بغیر یہ تالا کھلے گا نہیں، اور پانی ہے نہیں، تو کیا کہا گیا؟ کیا کر لو؟ تیمم کر کے نماز۔ پانی ہے مگر ڈاکٹر نے کہا مجال آنکھ میں لگنے نہیں پائے ورنہ آنکھ چلی جائے گی، مرض بڑھ جائے گا۔ پانی ہے مگر استعمال پر قادر نہیں، کیا ہے؟ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ یہ مجھے ایک انعام دیا گیا، اور مجھے ایک انعام اور دیا، آخری انعام ہے، حضور نے فرمایا وہ کیا؟
اور یہ تو بڑا عجیب نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے یہ حق دیا گیا۔ وہ دیکھیے سونے لگے باپا، ہر نبی کو اللہ کی طرف سے یہ حق دیا گیا کہ ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو تم مانگو گے ہم تمہیں وہ دے دیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا ایسا حق دیا جو مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے، اور تمام نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی یہ دعا کا حق ملا، مگر میں نے وہ دعا اب تک مانگی نہیں ہے، بچا کے رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ تم لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا، اے اللہ مجھے سفارش کرنے کا حق دے دیجئے، تاکہ میں اپنی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے سفارش کر کے نکال کر جنت میں پہنچا سکوں۔ اس سے کیا پتہ چلا، اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صرف مکہ مدینے کے نبی نہیں ہیں، بلکہ پورے عالم کے نبی، جو آپ کو 5 خصوصیتیں عطا فرمائی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میں اور حضرت عمر میں، دونوں میں آپس میں کسی بات پر کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ ہوگا۔ کتنے بڑے آدمی ابو بکر صدیق اور کتنے بڑے آدمی حضرت عمر، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہو گیا اختلاف، اور حضرت عمر ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئے اور جا کر کے اپنے گھر چل دیے، ناراض ہو گئے چل پڑے۔ تو صدیق اکبر کو خیال آیا عمر ناراض ہو گئے، بھائی اچھی بات نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے، چلو منا لے ان کو۔ جب وہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اتنا ناراض تھے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ان کو فکر، مگر وہ تھے سب ایک ہی جیسے، جب دروازہ بند کیا ان کو تو چین نہیں آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہاں جائیں، اب ایک ہی دروازہ ہے، کہاں سینکیں نگاہیں، دل کو گرمانے کہاں جائیں، تمہیں جب شم میں محفل ہو تو پروانے کہاں جائیں۔ صدیق اکبر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور جب آئے تو ان کا تہمد اٹھائے ہوئے، مطلب تاکہ نیچے نہ گھسٹے۔ حضور نے دور سے دیکھ کے کہا لگتا ہے ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی، یہ غصے میں آ رہے ہیں لگتا ہے۔ پہنچے، اتنی دیر میں حضرت عمر کو شرمندگی ہوئی کہ ابو بکر مجھ سے معافی مانگنے، مجھے منانے میرے گھر آئے اور میں نے دروازہ بند کر دیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ چلو، یہ بھی کہاں پہنچے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ حضرت عمر نے خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اس طرح کی بات ہو گئی اور میں ناراض ہو گیا۔ پھر ابو بکر صدیق آئے تو میں نے دروازہ بند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا تھا نبی کی نظر میں۔ آپ نے صحابہ سے کہا جو موجود تھے، حل تارکو لی صاحبی، میرے ساتھی کو تم چھوڑو گے نہیں؟ حل تارکو لی صاحبی، میرے لیے میرے ساتھی کو کہ تم چھوڑو گے نہیں؟ ان کو اذیت و تکلیف پہنچاؤ گے تم؟ میری خاطر میرے ساتھی صاحبی کو چھوڑو گے نہیں تم؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا غضبناک ہوئے تو حضرت صدیق اکبر خود بولے حضور زیادہ غلطی میری نہیں، زیادہ غلطی عمر کی نہیں ہے، میری تھی۔ مگر پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے حل تارکو لی صاحبی، میری خاطر میرے ساتھی کو تم چھوڑو گے نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا
جب میں نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، قلتم کذبتا، تم لوگوں نے کہا جھوٹ کہا، وقال ابو بکر صدقتا، اور ابو بکر نے کہا تم نے سچ کہا۔ جب میں نے دین کی دعوت دی سب سے پہلے تو سب نے جھٹلا دیا۔ سب سے پہلے میری دعوت کی تصدیق کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے جب میں نے کہا تم سے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، اس روایت سے بھی پتہ چلا اللہ کے نبی خالی مکہ مدینے کے نبی نہیں ہیں بلکہ سارے عالم کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فآمنوا باللہ، لہذا کہہ دو لوگوں سے میں تم سب کا نبی ہوں اور اس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں جس کے قبضے میں موت و زندگی ہے، ساری دنیا میں راج اسی کا ہے، لہذا خیریت اسی میں ہے۔ کیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لے آؤ اللہ پر بس، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون سے رسول؟ النبی الامی، اس نبی پر جو امی ہیں۔ اور نبی امی کس کا لقب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ توریت والے جانتے، انجیل والے جانتے، ان کی کتابوں میں نبی امی آپ ہی کو کہا گیا۔ مطلب جو لوگ کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی ایمان لائیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے بھی اب ہدایت اور نجات کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیا کریں؟ وہ آخری نبی پر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے بارے میں نہیں سنے گا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی، یعنی میرے نبوت کی اس کو اطلاع مل جائے، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے یہودی اور عیسائی کا ذکر خالی کیا، حالانکہ آپ نبی تو سب کے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کون سا ہے؟ آسمانی ہے۔ جس کتاب کو مانتے ہیں وہ کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ توریت قرآن میں ذکر ہے، انجیل قرآن میں ذکر ہے۔ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اگر وہ آخری نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو نجات نہیں ملے گی۔ تو جن کا مذہب آسمانی نہ ہو، آسمانی شریعت ان کے پاس نہ ہو، وہ اگر ایمان لائیں گے تو ان کو نجات مل جائے گی؟ بولو، ان کو بھی نہیں ملی۔ اس لیے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور وہ کیسے نبی ہیں؟ جو خود ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر، یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی تمام آسمانی کتابوں پر۔ یعنی اتنے بڑے ہیں، خدا کی خدائی میں سب سے بڑے ہیں، مگر سب سے بڑے ہونے کے باوجود اپنی کتاب پر تو ایمان رکھتے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی کو شرم نہیں آ رہی اتنے بڑے ہونے کے بعد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم کو شرم آ رہی ہے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہم قرآن پہ بھی ایمان لائیں، ہم موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آخری نبی پر بھی ایمان لائیں؟ اللہ کرے شرم نہ کرو، دیکھو جو میرا نبی سب سے بڑا ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلمات، احکامات، اللہ کے کلام، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی اتباع کرو۔ پہلے کیا کہا؟ ایمان لاؤ، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا خالی ایمان لانا بولو کافی نہیں ہے،
نبی کی اتباع ضروری ہے، آخری نبی کی اتباع ضروری۔ ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ آخری نبی ہے، اتنا کافی نہیں ہے، اتباع کرو، نبی کی پیروی۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میرے زمانے میں تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نجات کے لیے موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنا پڑتی، ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کوئی آدمی سوچے کہ توریت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا اب ہو سکتا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہ ہو۔ نہیں، اب جو نیا ایڈیشن آیا ہے، جو نیا نبی آیا ہے، جو نئے حکم لے کر کے آیا ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، ورنہ نجات نہیں۔ یاد ہے وہ جو ایک صحابی تھے اور پہلے وہ یہودی تھے، بعد میں ایمان لے آئے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا یہودیوں کے لیے حرام تھا۔ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کیا سوچا، یہودیوں کے وہاں حرام ہے اور مسلمانوں کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا فرض نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو مسلمان وہ اونٹ کا گوشت بھی کھائے اور دودھ بھی پیے، ضروری نہیں، وہاں حرام ہے۔ تو ہم جیسے پہلے یہودی تھے، جب نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر ہم دودھ نہ پئیں اونٹ کا اور اگر ہم گوشت نہ کھائیں تو کوئی حرج کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، زبان سے بھی حلال سمجھو، دل سے بھی حلال سمجھو اور عمل کر کے بتاؤ کہ ہاں ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّبِعُوهُ، اور پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ اب ہدایت کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی، جو اس دروازے پہ آئے گا اسی کو ہدایت ملے گی، جو اس دروازے سے نہیں نکلے گا چاہے جتنا بڑا توریت پہ عمل کرنے والا، انجیل پر عمل کرنے والا، متقی پرہیزگار کچھ بھی ہو، ہدایت نہیں ملے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند کر دیے گئے، اب ایک ہی راستہ ہے بس کھلا ہوا۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، اور آ کر اپنی قسمت آزمائے جس کا جی چاہے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لو تبھی ملے گی نجات، ورنہ نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں تمام لوگوں کا نبی ہوں، قرآن کی آیت جب سنی لوگوں نے کہ آخری نبی پر ایمان لو، اتباع بھی کرو تبھی ہدایت ملے گی، تو اللہ کہتا ہے جو یہودی تھے ان میں سے اکثر تو ایسے تھے جنہوں نے آپ کا کلمہ بولو نہیں پڑھا اور آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی کتاب کو نہیں مانا اور آپ کی پیروی نہیں کی، مگر سارے یہودی ایسے نہیں تھے۔ یہودی قوم کی شرارتیں بتائی ہیں، مگر اللہ کا سب ایسے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے پوری توریت پر عمل کیا، اور توریت میں لکھا تھا آخری نبی جب آ جائیں تو ان کو پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنا۔ تو پوری توریت پر عمل کب ہوگا؟ جب توریت پر عمل کے ساتھ ساتھ آخری نبی پر ایمان لایا جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہے یہدون بالحق، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں دین حق کی طرف۔ دین حق کون سا ہے؟ اسلام۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں دین اسلام ہی دین برحق ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور لوگوں میں اگر انصاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اسی دین اسلام کے مطابق، آخری نبی کی شریعت کے مطابق لوگوں کے اندر انصاف کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آخر زمانے میں کون آئے گا؟ آخری پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ ایک سب سے آخری پیغمبر ہے تو ہمارے آقا ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ان میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے نا، قیامت کے قریب آئیں گے، اور آنے کے بعد جس شریعت پر عمل کریں گے وہ ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی، جس کتاب پر عمل کریں گے ان پر نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہوگی، اسی قرآن پر عمل کریں گے اور آخری پیغمبر کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور احکام کو نافذ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا 12 خاندانوں کو 12 جماعتوں میں۔ بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی، اسرائیل یعقوب کی اولاد ہے نا، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے۔ وہ 11 ستارے کون؟ ان کے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12۔ ان کی جو اولادیں ہیں یہی سب بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ کہتا ہم نے بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کو بڑی بڑی جماعتوں میں بانٹ دیا، اور ہر جماعت کے اوپر ایک نگراں مقرر کر دیا۔ کاہے کے لیے؟ آسانی کے لیے، سہولت کے لیے۔ پھر ہم نے دوسرا انعام دیا بنی اسرائیل کو۔ وہ کیا انعام تھا؟ کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان میں ہیں، اس کا نام تھا میدان تیہ۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آ چکا، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سخت پیاس لگی اور پانی کہیں تھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ کہہ رہا ہم نے کیا انعام دیا، سنیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی طلب کیا ان سے ان کی قوم نے۔ کیا وحی بھیجی؟ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس سے پھوٹ پڑے کتنے؟ 12 چشمے۔ کیوں؟ 12 خاندان تھے، ہر خاندان کا الگ الگ چشمہ، تاکہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، سہولت رہے، آسانی رہے۔ قد علم كل اناس مشربهم، اور ہر جماعت نے اپنے پینے کا گھاٹ، اپنے پینے کا راستہ معلوم کر لیا، یہ ہمارا والا ہے اور یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا، تاکہ جھگڑا۔ تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ جب میدان میں تھے تو وہاں شامیانہ تو تھا نہیں، تھا درخت بھی نہیں تھے، اور دھوپ کی تمازت، بھنے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ فگن کر دیا، بادل کو، بادل کا سایہ، خاص انتظام ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد اب کھانے کا بھی انتظام ضروری، جینے کے لیے کھانا ضروری، تو کھانے کا بھی غیب سے انتظام کیا، پکانا نہیں پڑا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ من چپاتیاں، سلوہ بٹیریں آ جاتی تھی۔ بٹیر کا گوشت بہت سستا ہوتا ہے نا، ہے بہت مہنگا ہوتا ہے،
سردیوں میں لوگ شوقیہ اس کو کھاتے ہیں، بہت مہنگا خریدتے ہیں، ان کو فری میں مل رہا تھا۔ وہ آ رہی تھی بٹیرے اور اڑ بھی نہیں رہی تھی، اپنے خود ہی ان کو پکڑا اور بھون کے کھا رہے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل۔ مگر یہ سہولت بھی ان کو راس نہیں آئی، کہنے ہمیں تو لہسن و پیاز چاہیے، یہ ایک کھانا بقرعید کا گوشت کب تک کھاتے رہیں گے؟ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ایک کھانے پہ صبر نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے ان سے کہا تھا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، مگر انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی۔ اللہ کہتا ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر، ہم نے نقصان نہیں کیا، ہم نے تو غیب کا کھانا کھلایا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب انہوں نے کہا ہمیں کیا چاہیے موسیٰ، من و سلوہ سے جی میرا بھر گیا ہے، ہمیں تو کیا چاہیے؟ وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کھیرا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ مسور کی دال چاہیے، کیا چاہیے؟ لہسن پیاز چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جب تمہیں یہی چیز پسند ہے تو جاؤ، یہ شہر ہے اس میں چلے جاؤ، جو چاہتے ہو ملے گا۔ اس کا نام تھا اریحا۔ اللہ کہنا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا بسو اس بستی میں، شہر میں جاؤ، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جو جی چاہے تمہارا، جو تم چاہتے تھے سب وہاں ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، تم نے نافرمانی ناشکری کی ہے، لہذا معافی مانگتے ہوئے جانا وہاں، اور اکڑتے ہوئے نہ جانا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ مگر ان کی فطرت میں کیا تھا؟ جس چیز سے منع کیا جاتا تھا وہی کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا کہا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم کہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کے معنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے قصور ہوا، تُحِطْ عَنَّا ذُنُوبَنَا، ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے جانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ نغفر لکم خطیئاتکم، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو کھانا تو ملے گا ہی، ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور خالی معافی نہیں دیں گے، معاف تو سب کو کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو توبہ کے بعد نیکی کریں گے ہم ان کی نعمتوں کو اور درجوں کو اور بڑھا دیں گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ خود بتا رہا ہے، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ معافی مانگتے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا، دوسرا کلمہ کہا، اور کہا عاجزی کرتے ہوئے جائیے گا، تو باقاعدہ کڑھلتے ہوئے گھسٹتے ہوئے گئے، یعنی پیر بجائے سر جھکانے کے یوں ہی گھسٹتے ہوئے داخل ہو رہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو اس بات کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ یہ کہنا وہ نہیں کہا، دوسرا جملہ کہا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے بلا نازل کی، عذاب نازل کیا، طاعون و پلیگ ان کے اندر پھیلا۔ یہ سزا کاہے کی تھی؟ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہ بدلہ تھا اس کا جو دنیا میں وہ نافرمانیاں کر رہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے پیغمبر، یہ یہودی لوگ جو ہے یہ آپ کو جانتے ہیں کہ نبی ہے، مگر یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ذرا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے ذرا ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ وہ جو سمندر کے کنارے تم میں سے کچھ لوگ رہتے تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تھے، اور مچھلی کے شکار پر پابندی تھی سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، ان کا قصہ کچھ یاد ہے تم لوگوں کو؟ ان سے پوچھئے،
یاد ہے؟ ان سے انہیں یہودیوں سے پوچھیے، پھر یہ بتائیں گے۔ پھر تم ان سے یہ کہو کہ انہوں نے کیا کیا، حیلے اور بہانے کیے تھے اور مچھلی کا شکار سنیچر کے دن کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مصیبت نازل کی، ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تھی۔ یہ ان کو قصہ یاد دلائے۔ کیوں یاد دلائیے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی صفت یہ ہے، علامت یہ ہے، آخری نبی پر ایمان لانا، ان کی کتاب پر ایمان لانا، اور تم پڑھتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو جیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو بندر بنا دیے گئے، عذاب نازل ہو گیا۔ اگر تم نے اس کو حقیقت کو چھپایا تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ڈر کے پھر کلمہ پڑھ لیں۔ سنیے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور پوچھئے ان سے بستی کے بارے میں۔ بستی کا مطلب بستی میں رہنے والوں کے بارے میں۔ بحر قلزم کے کنارے ایک بستی آباد تھی، اس کا نام تھا شہر ایلا۔ کیا پوچھئے ان سے؟ التی کانت حاضرۃ البحر، جو بستی کہاں تھی؟ سمندر کے کنارے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور کیا حکم تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، عبادت کا دن تھا۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ، یہودیوں نے سنیچر منتخب کیا، عیسائیوں نے اتوار منتخب کیا۔ ان کے حکم کیا تھا؟ سنیچر کے دن عبادت کرنا، شکار نہ کرنا۔ مگر چونکہ وہ لوگ سرکش تھے، اس لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان میں وہ لوگ فیل ہو گئے۔ کیا امتحان لیا؟ سنیے، اذ یعدون فی السبت، جب وہ لوگ حد سے آگے نکل گئے سنیچر کے حکم کے متعلق۔ سنیچر میں کیا حکم تھا؟ عبادت کرو گے، شکار نہیں کرو۔ انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا، آگے نکل گئے۔ اور کیسے نکلے؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، شرعا، سامنے آتی تھی، سر نکالتی تھی، اور وہاں مچھلیاں ہی مچھلیاں، مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ سنیچر کے دن، جس دن منع تھا شکار، اسی دن مچھلیاں آ رہی۔ یہ امتحان تھا خدا کا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں، بولو، ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ اللہ جانے کہاں چلی جاتی تھی، ایک مچھلی نہیں۔ اس لیے امتحان میں فیل ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سنیچر کے دن جا کر کے انہوں نے وہاں حوض کھود دیے، گڑھے، اور پانی کی لہروں کے ساتھ جو مچھلیاں اچھل رہی تھیں ان حوضوں میں آ گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے راستہ بند کر دیا، دوبارہ پانی کے ساتھ لو اور لہر کے ساتھ کہیں پھر سے دریا میں نہ چلی جائیں، اور وہ پھنسی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ سنیچر کو دن نکالا نہیں، اتوار کے دن جا کے نکال لائے، اور اس کے بعد کھا رہے اور پی رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا بھائی یہ سب تمہیں منع کیا گیا، کہ سنیچر کو نہیں ہم نے شکار کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے۔ یہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، ہے نا؟ مسلمانوں کا بھی امتحان لیا اللہ میاں نے، اسی کے لیے قصہ سنایا۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وہاں تو سنیچر کے دن بالکل شکار بنا تھا، مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن رکھا گیا، اور پورا دن نہیں، اذان سے نماز ہونے تک کاروبار کرنا حرام ہے، دکان کھولنا ناجائز ہے۔ قرآن میں سورہ جمعہ میں صاف صاف اعلان ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے دن اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے چلو، اور بیچنا بند کر دو۔ بیچنا بند کیسے ہوگا؟ ہے جب دکان بند ہوگی، جب دکان بیچنا بھی بند ہو جائے گا اور خریدنا خود بخود۔
ارے ہو جائے گا نا، دکان بند ہے تو خریدے گا کہاں سے؟ مگر لوگوں نے یہاں بھی راستے نکال لیے بنی اسرائیل کی طرح. کیا؟ دکان کھلی ہوئی ہے مگر نماز کی ٹائم الگ الگ ہے نا. شاہ گنج میں اتنے بجے اور صاحب پل غلام حسین پہ اتنے بجے اور مسجد فاروقیہ میں اتنے بجے دکان کھلی رہے گی. نمازی ادھر چلے گئے، بیٹا وہاں چلا گیا، باپ وہاں چلا گیا. بیچنا بند کرنے کے لیے کہا ہے، تم نے بیچنا بند کیا؟ دکان تو تمہاری کھلی ہوئی ہے. سوچیے آپ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد برکت ہوگی آپ کی دکان میں؟ جو چند ٹکے تمہیں مل جائیں گے یہ جیسے آئیں گے ویسے ہی چلے بھی جائیں گے اور حلال روزی کی برکت کو مٹا کے رکھ دیں گے. مگر مسلمانوں کی سمجھ میں بولو آ رہا ہے؟ مسجد کی دکان کے کرایہ دار بھی جمعے کی اذان سن کر کے دکانیں بند نہیں کرتے. ارے ہے یا نہیں؟ یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی بزرگ کا نہیں ہے. کس کا فتویٰ یہ؟ اللہ کا جو رزاق ہے اس کا فتویٰ ہے. تو اللہ کو یہ ہیلے حوالے معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی دکان بند نہیں کر رہا ہے اور وہاں بھیج دیا کسی کو وہاں بھیج دیا. کہ نماز تھوڑی ہم نے چھوڑی، نماز تو ہم نے پڑھی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ دکان بند کرنے کا، عشرے کے دن دکان بند کرنے کا حکم نہیں، عید کے دن دکان بند کرنے کا حکم نہیں، بقرعید میں دکان بند کرنے کا حکم نہیں. مگر عشرے کے دن مجال ہے کوئی دکان کھلی ہو، ایک طرف سے سب بند. اور جمعے کے دن ہے تو پھر اچھے اچھے دیندار نمازی دکان کھلی ان کی. جمعے کی اذان ہونے کے بعد، اذانیں تو قریب قریب مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی، اب ہم کون سی اذان سن کر کے بند کریں؟ کہا جس مسجد کے قریب آپ کی دکان ہے وہاں کی اذان کا اعتبار ہوگا، وہاں کے اعتبار سے آپ دکان بند کر دیجئے جب تک وہاں نماز نہ ہو جائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی اب تلاش کرو. اللہ کا کہنا مانو گے تو جو روزی دینے والا رزاق ہے وہ ناراض ہو جائے گا نا. ارے بولو نا، ناراض ہو جائے گا نا. اس نے دکان بند کر دی اور اس کے بعد نماز پڑھ کے اب دکان کھولنا ہے، اللہ ناراض ہوگا اور کوئی کسٹمر نہیں آئے گا. پھر ایسا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے گا. اور اللہ کو ناراض کر کے پھر جا کہاں رہے؟ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. ناراض کر کے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، انعام ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان سے؟ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور عجیب امتحان. جیسے مچھلیاں کب آتی تھیں؟ سنیچر کے دن. ایسے جیسے ہی جمعے کی اذان ہوگی کسٹمر چلے آ رہے اسی وقت. دیکھیں کیا کرتا ہے یہ. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طریقے سے ہم ان کا امتحان لیتے رہے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان لوگ تھے، اس لیے ان کا امتحان بھی بڑا سخت تھا. جب ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کی تو علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بولو، ایمان والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کوئی غلط کام کر رہا ہے کرنے دو اسے. 3 جماعتیں ہو گئیں. ایک وہ جو شکار کرتے تھے سنیچر کو، بہانے بناتے تھے. ایک جماعت وہ تھی جس نے ان کو پہلے منع کہ بھائی ایسا مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تو تھک کے وہ لوگ بیٹھ گئے. انہوں نے بھی تبلیغ کرنا ان کو چھوڑ دی. اما چھوڑو ان کے حال پہ، یہ نہیں مانیں گے. تیسری جماعت وہ تھی جو ان کو سمجھاتی رہی، نہیں مان رہے پھر بھی سمجھاتی رہی. تو وہ لوگ جو تھک کر بیٹھ گئے تھے ان لوگوں نے ان مسلسل سمجھانے والوں سے کہا، کیا کہا؟ میاں ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے خام خواہی میں؟ یہ تو غلط کام کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے چکے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ یا تو اللہ دنیا میں ان کو برباد کر دے گا بالکل، اور یا پھر اللہ ان کو سزا دے گا. تو ان کو نصیحت مت کرو. مگر وہ لوگ جو مسلسل نصیحت کیے جا رہے تھے
انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو اس لیے نصیحت کر رہے ہیں، یہ چاہے مانے یا نہ مانے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکیں اے اللہ ہم نے تو ان کو بتایا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ اور اس لیے بھی ہم ان سے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا کل نہیں مانا، ہو سکتا آج مانا۔ اس لیے بہت سارے لوگ تبلیغ کرنے میں حوصلہ ہار دیتے ہیں، کوئی سنتا تو ہے نہیں، اعلان کرو تو سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمت ہار جاتا ہے۔ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہے، کوئی قبول کرے نہ قبول کرے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں تو ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سنیے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، انہی لوگوں میں سے جو شکار کرتے تھے اور جو شکار نہیں کرتے تھے، ان میں دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت نے تھوڑے دن منع کیا اور پھر رک گئے، انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ جو مسلسل منع کر رہے، کیا کہا؟ جب کہا ایک جماعت نے ان میں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو اللہ جس کو ہلاک کرنے والا ہے، یا اللہ ان کو عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے، یہ تو اپنے دن گن رہے تو مر جائیں گے، ان کے آگے تبلیغ سے کوئی فائدہ، یہ مانیں گے نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم جو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل کہنے سے بچنے لگے، گناہ سے بعد آ جائیں۔ اللہ فرماتا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، جو نصیحت ان کو کی جا رہی تھی، جب انہوں نے بھلا دیا، کان نہیں دھرا اس پر، اس کو سنا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برے کام سے روکتے تھے۔ جب عذاب آیا تو ہم نے کس کو بچایا؟ ارے بولو، جو شکار کرنے سے روکنے والے تھے، منع کرنے والے، انہی کو بچایا ہم نے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برے کام سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا سخت عذاب میں۔ سخت عذاب کیوں دیا ان کو؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی بدعملی کی وجہ سے، جو وہ برا کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو سخت عذاب دیا۔ سوال یہ ہے کہ تین طبقے تھے، ایک بہانے سے شکار کرنے والا، اور ایک نصیحت کر کے تھک کر بیٹھ جانے والا، اور ایک مسلسل نصیحت کرنے والا۔ اللہ کہتا جو منع کرتے تھے ان کو ہم نے بچایا، اور جو غلط کام کرتے تو ان کو ہم نے عذاب دیا۔ جو لوگ تھک کے بیٹھ گئے تھے بیچ میں، ان کا کیا ہوا؟ قرآن میں ان کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس میں علماء کے دو قول ہیں، مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچا لیا، انہوں نے بھی تو روکا تھا پہلے شروع میں، ارے روکا تھا نہیں روکا تھا، یہ روکنے والوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، چونکہ انہوں نے کیا کیا؟ خود بھی بیٹھ گئے اور جو لوگ نصیحت کر رہے تھے ان کو بھی روکنے لگے، لیکن راجح قول یہ ہے اللہ نے دونوں کو بچا لیا۔ اللہ کہتا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے سرکشی کی اس حکم سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، نہیں مانے، کسی طرح مان کے نہیں دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بن جاؤ ذلیل بندر۔
اب وہ لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگ مانیں گے نہیں، لہذا کہا ان سے کنارہ ہو جاؤ، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ جو لوگ شکاری تھے ان کا الگ تھا، انہوں نے بیچ میں دیوار اپنی کھینچ لی، ہم ادھر ہیں اور شکاری ادھر ہیں۔ اگر ملے جلے رہتے تو بڑی مشکل ہوتی، جب خود ہی وہ لوگ الگ ہو گئے تو اللہ میاں نے کیا کیا، پھر ان ظالموں کو عذاب دیا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ لوگ اٹھے نہیں، دروازے ان کے بند، کھلے ہی نہیں۔ تو جو دوسری طرف کے لوگ تھے ان کو فکر ہوئی آج کوئی نکلا نہیں ان کے دروازوں سے، کیا معاملہ ہے، اور تھے ان کے سب رشتہ دار۔ تو دروازے، چھتیں، دیواریں پھاند کے جب اندر پہنچے تو منظر انہوں نے یہ دیکھا، انسان وہاں نہیں تھے بلکہ بندر تھے۔ جو بوڑھے تھے وہ خنزیر تھے، جو جوان تھے وہ بندر تھے۔ یہ ایمان والے تو ان کو پہچان نہیں رہے تھے، منع کرنے والے، لیکن جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی، جو بندر اور خنزیر بنائے گئے، وہ اپنے رشتہ داروں کو باقاعدہ پہچان رہے تھے اور ان کے پیروں پہ سر رکھ کر رو رہے تھے کہ آپ نے منع کیا تھا، ہم نہیں مانے، اور کہے تو کچھ نہیں پا رہے تھے، خالی رو رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ کوئی یہ نہ کہے آج کل جو بندر ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ اس کی نسل کو چلنے نہیں دیتا، نہ خنزیر وہ ہیں اور نہ بندر وہ ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ وقت بھی یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا، کیا اگر توریت کے حکموں پر مکمل عمل کرو گے تو خیریت رہے گی، اگر عمل نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر کسی نہ کسی ظالم کو ہمیشہ مسلط کر دے گا، کسی نہ کسی شخص کو مسلط رکھے گا اور تم کو ان کا محکوم، دستنگر، ذلیل بنا کر کے رکھے گا۔ سنیے اللہ فرماتا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے پروردگار نے بتا دیا نبیوں کے ذریعے سے، کیا بتایا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کی طرف بھیجتا رہے گا ان کے اوپر قیامت کے قریب تک۔ کب تک؟ قیامت قریب آنے تک کس کو بھیجتا رہے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو چکھاتے رہیں گے بدترین عذاب۔ چنانچہ مجوسی ان پہ حکومت کرتے رہے، یہودیوں پر، پھر اس کے بعد عیسائی ان پہ حکومت کرتے رہے، ان کو مارا بھی، کاٹا بھی، قتل بھی کیا۔ پھر مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، شام فتح کیا، تو مسلمانوں کے ماتحت رہے، یہ جزیہ دیتے رہے، ٹیکس دیتے رہے، غداریاں بھی کرتے رہے۔ اور آج جو اسرائیل کی حکومت ہے یہ کیا ہے، یہ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، یہ رشیا اور امریکہ دونوں کی بیساکھیوں پہ قائم ہے، دونوں اسلام دشمن ہیں۔ یہ بیساکھیاں جس دن ہٹا لیں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جتنے عیسائی ہوں گے سب کلمہ پڑھ لیں گے، اور یہودی دجال جو نکلے گا، دجال یہودی سب دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ہر یہودی کو قتل کریں گے۔ یہودی جس پتھر کے پیچھے چھپے گا وہ پتھر بتا دے گا یا یہودی چھپا ہوا، جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہ درخت بتا دے گا۔ ایک درخت ایسا ہے جو نہیں بتائے گا، اس کا نام ہے غرقد۔ کیا نام ہے اس کا؟ غرقد۔ یہودی اتنے پاجی ہیں، اتنے خبیث الفطرت لوگ ہیں، ان کو یہ سب پتہ، یہ قرآن میں لکھا، یہ حدیث میں لکھا، ہماری کتابوں میں لکھا، مگر اس کے باوجود یہودی کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو؟ تیاری کر رہے ہیں کاہے کی؟ دجال جب نکلے تو ہم اس کے فوجی اور لشکری بن کر کے نکلیں گے، اور ساری دنیا میں جو یہودی ہیں بکھرے ہوئے، یہ سب دھیرے دھیرے کہاں جمع ہو رہے ہیں؟
کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ ارے بولو نا، اسرائیل میں بسائے جا رہے ہیں سب، فلسطینیوں کو ہٹا ہٹا کر کے بسائے جا رہے ہیں. اور غرقد کا پیڑ بہت تیزی سے لگا رہے ہیں یہودی. کون سا پیڑ؟ کیوں وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ارے بدل شجرکاری سب لوگ اپنے پیڑ لگاتے ہیں کہ بھائی پیڑ وہ لگائے جا رہے ہیں، سایہ ہوگا، بارش ہوگی، مگر یہودی ایک ہی پیڑ لگا رہے ہیں خالی. وہ کون سا ہے؟ یہ کاہے کے لیے لگا رہے ہیں؟ وہی والا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہی ہمیں چھپائے گا، باقی سب ہمارا پتہ بتا دیں. سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، مگر پھر بھی پوری تیاری کر رہے ہیں، ساری دنیا سے وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں. یعنی باقاعدہ جب اللہ کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو اس کو باقاعدہ پکڑ کے بلانا نہیں پڑتا، وارنٹ جاری نہیں ہوتے، بلکہ جن کو سزا دینا ہوتا خود ہی جہاں سزا دینا ہے خود ہی سب وہاں پہنچ جاتے. تو ساری دنیا کے بکھرے ہوئے یہودی دھیرے دھیرے وہیں جمع ہو رہے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ زحمت نہ کرنا پڑے، اور درخت لگا رہے ہیں. اور باقاعدہ ایک حدیث میں آتا ہے جہاں سے دجال نکلے گا اس جگہ کا نام ہے، ایک دروازہ ہے وہاں گیٹ، اس کا نام ہے باب اللد. باب اللد، اس دروازے پہ باقاعدہ یہودیوں نے لکھ رکھا ہے. کیا لکھ رکھا ہے؟ من ہاؤنا یخرج ملک السلام. یہ جگہ وہ ہے جہاں سے سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہوگا، اور سلامتی کا بادشاہ کون ہے؟ دجال. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا ان ربک لسریع العقاب، اللہ بہت جلدی سزا دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس مجرم کو جلدی سزا دے دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. اتنے بڑے بڑے پاپ کرنے کے بعد بھی اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان یہودیوں کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا. ایک جگہ یہودی نہیں، پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا. منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اور سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں خراب بھی. اچھے وہی ہیں جنہوں نے توریت پر عمل کیا اور پھر آخری نبی کا کلمہ پڑھ لیا. وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، مگر زیادہ تر کیسے ہیں؟ برے ہیں. جو اچھے ہیں وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو برے ہیں اللہ کہتا ہے ان کو بھی ہم نے چھوڑا نہیں، بلکہ ہم ان کی ہدایت کے لیے ان کا امتحان لیتے رہتے ہیں. کیسے؟ وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں اچھے خوشحالی کے ذریعے سے اور بدحالی کے ذریعے سے، ترقی کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. اس سے کیا پتہ چلا؟ دنیا میں اگر بدحالی آئے اور برے حال ہر آدمی کے ساتھ آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں. ارے آتے نہیں آتے ہیں. ہمیشہ دکان اچھی چلتی ہے، کبھی کبھی خراب ہوتی، کبھی سناٹا ہوتا ہے، کبھی بہت عروج ہوتا ہے. تو کوئی آدمی اگر اچھے حالات ہیں تو ان پر فخر نہ کرے، یہ اللہ کا امتحان ہے، شکر کرے. اور اگر برے حالات ہیں تو ان پر روئے نہیں. اللہ نے پہلے بتا دیا امتحان ہم لیں گے، بلکہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے. تو ہم ان کو آزماتے ہیں اچھے احوال سے اور برے احوال سے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے کی طرف واپس آ جائیں. معلوم یہ ہوا یہ اچھے برے جو حالات بھی آتے ہیں کاہے کے لیے آتے ہیں؟ جگانے کے لیے آتے ہیں، توبہ کرانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ آدمی اپنی حالات کو صحیح کر لے اور آخرت کے راستے پر چل پڑے اور اس کے بعد وہ رسوا اور ذلیل نہ ہو. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. اللہ فرماتا ہے یہ یہودی اچھے بھی تھے اور برے تھے، وہ تو سب ختم ہو گئے. آخر میں کون باقی بچا؟ ناخلف لوگ. خلف جو عربی میں آتا ہے
وہ جانشین کے لیے آتا ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ خلف بھی لفظ آتا ہے اور خلف بھی آتا ہے۔ خلف یعنی لام پر زبر، خلف۔ خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والا اگر اچھا ہے تو اسے کہتے ہیں خلف، اور اگر بعد میں آنے والا نالائق ہے تو عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ خلف۔ اگر اچھا وارث ہے تو خلف، اور اگر نالائق ہے تو خلف۔ اللہ کہتے یہ تو اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ان کے بعد جو ان کے وارث ہوئے ہیں وہ جانشین بنے وہ سب نالائق لوگ تھے۔ انہوں نے کیا نالائقی کی؟ توریت کو سیکھا اور مسائل کو سیکھا، علم حاصل کیا، اور دنیا کی دولت کے خاطر مسائل کو بیچا، رشوت حاصل کی۔ جب ان سے کہا گیا تو کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس طرح کی باتیں، ان کی حرکتیں آگے کی آیت میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب اس لیے بیان کیا تاکہ یہ امت ان کے نقش قدم پر نہ چلے، اور ان کی حالات سے یہ امت اپنے حالات کو مقابلہ کرے، اور جو باتیں ان کے وہاں خراب تھیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، ان سے بچنے کی کوشش کرے اور اچھی چیزوں کو اخذ کرے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ محمد سعید محمد ارباز باورچی کا کام کرتے ہیں پر کام نہیں چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اس سے روزی میں برکت ہوتی۔ رہنما کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد طلحہ کوئی کام نہیں کرتے، 24 سال کے ہیں، دعا کر دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کیا لکھا ہے؟ انو گوشت والے کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ کیا ہوا انو کو؟ طبیعت خراب ہے؟ کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے تو پھر پوری بات لکھنا چاہیے نا، ان کو بتا دینا جو یہاں بتا رہے ہیں۔ چوری کرنے والے کا اگر جرم ثابت ہو گیا ہو اور ہم ذاتی طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیں، جبکہ ہندوستان میں قانونی اجازت نہیں ہے، تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ سنیے، ہندوستان ہی نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے اور وہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، کیا نافذ کیے جاتے ہیں؟ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ وہاں بھی کسی آدمی کو خود سے ہاتھ کاٹنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کام تمہارا تھوڑی ہے، یہ حکام کا کام ہے۔ جرم ثابت ہوگا اس کے بعد وہی سزا دیں گے، چاہے زنا کی سزا ہو چاہے چوری کی سزا ہو، حکومت کی سرپرستی میں باقاعدہ وہ لوگ دیں گے۔ اگر خود آپ نے قانون ہاتھ میں لیا، جب وہاں جرم ہے تو یہاں تو بہت بڑا جرم ہے، خود بھی مصیبت میں پھنسیں گے اور گھر والوں کو بھی مصیبت میں پھنسائیں گے۔ شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے، روزی کی دعا بتاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں 500 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ اور سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے معلوم؟ جو اس وقت کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ ٹینشن کس کو نہیں ہے؟ بچوں کو بھی ٹینشن ہے نا۔ ٹینشن فری اگر ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صحابی کے ایک بچے گرفتار کر لیے گئے، وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ماں کا حال بہت خراب ہے، میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، ماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، ماں سے بھی کہو اور خود بھی، اور اس بچے سے بھی کہو وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہلوایا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور جیسے اس کو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ملا، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہتے ہوئے جو سجدے میں وہ گرا
تو زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور بعد میں جو اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی دشمن کی، ایک اونٹنی کو کھولا، اس پہ خود بیٹھے، اور باقی سب کو کھول کر کے ساری اونٹنیاں لے کر کے اپنے گھر پہ پہنچ گئے۔ یعنی مال بھی ملا اور رہائی بھی ملی اور گھر والوں کو سکون بھی ملا۔ اس لیے یہ وہی کلمہ، اس میں تاثیر کل جو تھی وہی آج بھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل لگا کر ایک وقت مقرر کر لے، 100 مرتبہ پہلے پڑھے درود شریف، 100 مرتبہ آخر میں پڑھے، اور بیچ میں اتنا ہی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک نہیں، صرف الا باللہ۔ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، زندگی بھر پڑھتے رہنا چاہیے، نہ معلوم کتنے فائدے ہیں۔ بھائی بیماریاں تو سبھی کو ہیں نا، 99 بیماریاں، ان کا علاج ہو جائے گا۔ اللہ جانے کون کون سی بیماریاں اس میں ہیں، اس لیے ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑا مبارک وظیفہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی۔